من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا الصمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 سے شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل والے رکوع سے یہودیوں کے بارے میں جو ان کے ضد و عناد تھا، تعصب تھا، اس کی بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو ان پہ خصوصی نعمتیں فرمائی اور پھر ان کا ضد و عناد، ان کی نافرمانیاں، پھر ان کے جو سزائیں تھیں ان کا تذکرہ تھا۔ آج بھی ہم انہی سے ہی متعلق اس رکوع کے اندر پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، یعنی یہودیوں سے، لا تعبدون الا اللہ، یعنی کہاں وعدہ لیا؟ تورات کے اندر۔ تو پتہ چلا ان احکامات جن کا اس آیت کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ احکامات یہودیوں کے لیے تورات کے اندر بھی اسی طرح تھے، جیسے مسلمانوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں، اسی طرح یہودیوں کو بھی یہی احکامات دیے گئے تھے۔ وہ کیا احکامات تھے؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، احسان والا معاملہ کرو گے۔ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے خوش خلقی والی بات، نیک بات، اچھی بات۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ثم تولیتم، یعنی ان احکامات کے بعد، یہ وعدہ لیے جانے کے بعد، وعدے کی پختگی کے بعد پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ پچھلی ساری آیات میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہر حکم کا یہ انکار کرتے، اس سے اعراض کرتے، تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ہی ایسے ہو کہ اعراض کرنے والے ہو، پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی وعدوں کو توڑ دیتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر جن احکامات کا تذکرہ تھا، ایک تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، سب پیغمبروں نے جو پہلی دعوت آ کر دی وہ توحید کی دعوت دی، کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جیسا قرآن شریف میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخش دیں گے اگر چاہیں گے، لیکن شرک والے گناہ کو کبھی بھی اللہ نہیں بخشیں گے۔ شرک والے گناہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ زندگی میں اگر کوئی، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں ہی وہ توبہ طائب ہو کر کے اس نے شرک پرستی، بت پرستی چھوڑ کر کے توحید والی زندگی اختیار کر لی، تو دنیا کے اندر تو اس کو معافی مل جائے گی،
यानी आखिरत संवर जाएगी। लेकिन अगर दुनिया से ही शिरक के साथ चला गया तो फिर माफ़ी की कोई सूरत नहीं है मैदान हशर में। एक बात ये शिरक वाली, और वालिदैन के साथ एहसान की, ये तो सारे जो अहकामात हैं ये मुसलमानों के लिए भी हैं। यहाँ एक बात, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूदियों को भी वही जो अहकामात तौरात के अंदर दिए थे जिनमें एक हुक्म ये था वो भी याद दिला रहे हैं, और फिर मुसलमानों को भी ये हुक्म मिला। ये हुक्म क्या है जिसमें आज हम मुसलमान भी बहुत कोताही कर रहे हैं, वो है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से खुशखुल्की के साथ अच्छी बात कहो। यहाँ लिन्नास के अल्फाज हैं। कुरान शरीफ में एक और जगह फरमाया वला तुसइर खद्दका लिन्नास, अपने चेहरे का उतार चढ़ाव जो है वो लोगों के लिए अच्छा रखें। तो जो इखलाक हैं यही इखलाक के दो बुनियादी चीज़ें होती हैं, एक चेहरे का उतार चढ़ाव अच्छा होना, एक और अल्फाज का चुनाव अच्छा होना। हम अगर फ़र्ज़ करें कोई हमारे घर आता है, हम बहुत अच्छी दावत सजाते हैं और ढेरों खाने तैयार करते हैं, लेकिन अगर ये दो चीज़ें हमारे में नहीं है ना, हमारा चेहरे का उतार चढ़ाव और हमारे अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है, तो फिर जो भी हम बाकी काम करते हैं वो ज़ाहिरी एक किस्म की सूरत है, वो अंदर दिल की कैफियत का नाम वो इखलाक नहीं हो सकता। ज़ाहिरी तौर पे भी ज़ाहिरी बात है, चेहरे का उतार चढ़ाव भी ज़ाहिरी कैफियत है और अल्फाज का चुनाव भी ज़ाहिरी कैफियत है। तो इसलिए अगर हमने इखलाक मुहम्मदी इख्तियार करने हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस भी चंद अल्फाज में हमें पूरे इखलाक सिखा रही है कि सिलमन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक, कि सिलमन क़तअका, सिला रहमी करो उससे जो क़ता रहमी करे। आज हमारा तरीका क्या है कि कोई हमसे अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छे रहेंगे, कोई हमारे तरफ आएगा तो हम भी उसकी खुशी गमी में शरीक होंगे, वरना हम नहीं शरीक हो। उसका कौन सा मामला मेरे साथ अच्छा है जो मैं भी उससे अच्छा सलूक करूं। तो हमारे यहाँ हमारी सोच के मुताबिक अखलाक ये हैं कि कोई अच्छा रहे तो उससे अच्छा रहो, लेकिन हमारी शरीयत जो हमें अखलाक सिखा रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस जो हमें अखलाक सिखा रही है, वो अखलाक ये हैं कि अगर कोई क़ता रहमी करे तो उसके साथ सिला रहमी करो। अगर कोई सिलमन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका, और मुआफ़ कर दो उससे जो तुम पे जुल्म करे, व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और एहसान करो, अच्छा सलूक करो उसके साथ जो तुम्हारे साथ बुराई करे। तो ये तीन अल्फाज में हमें इखलाक मुहम्मदी सिखाए जा रहे हैं कि जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो जुल्म करे उसको मुआफ़ कर दो, और जो बुराई करे उसके साथ हुस्न सलूक वाला मामला करो। और इस आयत में भी सिर्फ़ मुसलमानों के साथ नहीं, यहाँ लिन्नास के अल्फाज हैं, लिन्नास सारी इंसानियत के साथ। वक़ूल अल्फाज अच्छे होने चाहिए। वला तुसइर खद्दका लिन्नास, चेहरे का उतार चढ़ाव सारी इंसानियत के लिए, चाहे वो जिस मज़हब से जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्फाज का चुनाव और चेहरे का उतार चढ़ाव, ये दो सारी इंसानियत के लिए अच्छे होने चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन की तरफ भेजा तो तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे यही फ़रमाया कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि तुम दोनों उससे नरमी वाली बात करना, नरमी वाला मामला करना। हालांकि फ़िरऔन से ज़्यादा जिसने नबूवत का नहीं, जिसने खुदाई का दावा किया, तो उससे बड़ा काफर कौन हो सकता है। लेकिन जब तालीम और तबलीग की बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नरमी से बात करने को कहा। तो बस हम अपनी आदात में इस बात को ज़रूर शामिल रखें कि आज से ही हम इरादा करते हैं कि हम अगर इखलाक मुहम्मदी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी हैं तो हम अपने अल्फाज का चुनाव हर इंसान के लिए अच्छा रखेंगे, अपने चेहरे का उतार चढ़ाव सारी इंसानियत के लिए अच्छा रखेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूदियों को ये वादा याद दिला करके
فرما رہے ہیں کہ تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے. تھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سے یہودی ایسے تھے جو شریعت موسوی پہ بھی ایمان لائے جب تک اس میں تحریف نہیں ہوئی اسی کے مطابق چلتے رہے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی مبعوث فرمایا, قرآن شریف کی کتاب نازل فرمائی, تو پھر انہوں نے اس کو بھی مانا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری. ایسے بھی بہت سارے یہودی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب وعدہ لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ کہ لا تسفکون دماءکم, کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے, ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور نہیں نکالو گے اپنوں کو ان کے وطن سے, اپنے گھروں سے, اپنے وطن سے ان کو نہیں نکالو گے. ثم اقررتم, پھر تم نے اقرار کیا, وانتم تشہدون, ایک اقرار ہوتا ہے نا کہ یوں ظاہری طور پہ بندہ اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے ٹھیک ہے ایسا کرنا ہے, لیکن اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا, یا اندر اندر ارادے کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے سامنے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو ماننا نہیں ہے. لیکن تمہارا اقرار بھی کیسے تھا کہ وانتم تشہدون, اور تم اس پہ گویا کہ گواہ بھی تھے کہ ہم نے اقرار کر لیا ہم ایسا ہی کریں گے. ثم انتم ہؤلاء, پھر تم وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم, یعنی 3 حکم دیے گئے تھے نا انہیں. ایک یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا آپس میں خون نہیں بہاؤ گے, ایک دوسرے کو اتنا مجبور نہیں کرو گے, ایسی زیادتیاں نہیں کرو گے کہ اگلا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے, اگلا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے, ایسا بھی نہیں کرو گے. اور یہ ہے کہ کوئی اگر تمہارے پاس قیدی بن کر کے آئے گا تو تم اپنے پیسے خرچ کر کے اسے چھڑا لو گے. یہ 3 وعدے لیے گئے تھے یہودیوں سے کہ تم ایسا کرو گے. تو ثم انتم ہؤلاء, پھر تم وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم, تم نے اپنوں کو قتل بھی کیا, یعنی یہ حکم آپ نے توڑ دیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور نکالتے ہو تم اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے, ان کے وطن سے, کہ ایسا بھی تم نے کیا کہ تم نے ایسا مجبور کیا کہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے, یہ والا حکم بھی تم نے توڑ لیا. اور تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, مدد کرتے ہو تم ان پر زیادتی کے ساتھ, گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مکہ میں, اور مدینہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں, ان کے قصے بیان فرمائے ہیں, ان قصے ہم نے سمجھنے ہیں, اور انہی قصوں کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق بھی موجود ہوتے ہیں. تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے مدینہ کے اندر 2 بڑے قبیلے تھے, اور مکہ میں اوس و خزرج 2 قبیلے تھے. اب ایسا تھا کہ یہودی جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر, ان کی آپس میں دشمنی چلتی تھی, اور اوس کا ساتھ دینے والے تھے بنو قریظہ اور خزرج کا ساتھ دینے والے تھے بنو نذیر. یعنی بنو نذیر اور خزرج کی آپس میں دوستی تھی, اور اوس اور بنو قریظہ کی. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے, بلکہ جو ہے مخالف قومیں جو تھیں ان کا ساتھ دے لیتے اپنوں کے معاملے میں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی اپنے یہودیوں کا ساتھ دیں, وہ اپنے یہودیوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے. اوس اور خزرج قبیلے تو بعد میں مسلمان ہوئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہوئے. یہ 2 بڑے قبیلے تھے جن میں بہت بڑے جنگجو تھے, یہ چھوٹی چھوٹی بات سے بھڑک اٹھتے. اور آپ تو بہرحال یہاں ان سے ہوتا یہ کہ جب بنو قریظہ کا کوئی اوس کا کوئی معاملہ ہوتا, بنو قریظہ ان کا ساتھ دیتے, بنو نذیر کا ساتھ نہیں دیتے تھے. اسی طرح بنو نذیر خزرج کا کوئی معاملہ ہوتا, ان کا ساتھ دیتے, لیکن بنو قریظہ کا ساتھ نہیں دیتے تھے. دشمنوں کی مدد کر لیتے تھے اپنوں کے مقابلے میں. تو یہاں یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنوں کے معاملے میں دشمنوں کا ساتھ دے لیتے ہو, زیادتی کر رہے ہو. ایک تو ان کے ساتھ اللہ کے حکم کو بھی توڑ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں منع کیا تھا اس سے, اور دوسرا یہ ہے کہ زیادتی بھی کر رہے ہو اپنوں کے ساتھ. تو ڈبل بالاسم
वल-उद्वान, दोनों काम कर रहे हो। और फिर ये ऐसा करते थे कि जब बनु कुरैज़ा का कोई बंदा कैदी बन करके आता तो फिर तो उसको छुड़ा लेते। फिर उनसे कहा जाता कि ये क्या तरीका है कि उनके दुश्मन बने हुए हो अपने उनके मुकाबले में, लेकिन यहाँ जब उनका बंदा कैदी बन करके आता है तो फिर उसके साथ एहसान कर लेते हो कि उसको रुपया पैसा दे करके छुड़ा लेते हो। तो जैसे हम भी वो करते हैं ना कि गैरत का मामला है, नाक का मामला है यहाँ पे, इसलिए हम जो है ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है, साथ गैरत वाला मामला है, तो हम उनको पैसे दे करके छुड़ा लेते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें कहा जाता कि फिर उनके मुकाबले में इनसे दुश्मनी क्यों करते हो, तो फिर वो कहते कि भाई जो है हमने अपनी दोस्ती का ख्याल करना है, हमारी इनके साथ दोस्ती तो नहीं है ना। हमारे बनु नुज़ैर कहते कि हमारी खज़रज के साथ दोस्ती है, और बनु कुरैज़ा कहते कि हमारी ओस के साथ दोस्ती है। यहाँ हम दोस्ती को देखेंगे, दोस्ती को देखते हुए वो दो हुक्म अल्लाह के तोड़ते। कौन से? एक आपस में कत्ल भी कर लेते, और एक यह है कि इतना मजबूर करते कि दूसरा जो है वो वतन छोड़ जाने पे मजबूर हो जाता। और तीसरी बात जब आती तो वहाँ दोस्ती को ना देखते, वहाँ गैरत को देखते। तो वो कहते कि एक तो अल्लाह ताला का हुक्म है, तो भाई उनसे कहा जाता वो दो भी तो हुक्म थे ना, लेकिन वो दो हुक्म क्यों तोड़े? तो कहा वो दोस्ती की वजह से तोड़ डाले। और फिर इस पे क्यों अमल कर रहे हो? सिर्फ़ एक अल्लाह ताला के 3 हुक्म थे, उनमें से एक को मान रहे हो। तो कहा कि इसमें गैरत का मामला है। तो पता चला वहाँ भी गैरत को देखते, वहाँ अल्लाह के हुक्म को नहीं देख रहे थे। तो फिर वइन यातूकुम उसारा तुफादूहुम, जब आए वो तुम्हारे पास कैदी बन के तो तुफादूहुम, छुड़ा लेते हो तुम उनको फ़िदिया दे करके। वह हुआ मुहर्रमुन, हालांकि हराम था, अलैकुम, तुम पर, इखराजुहुम, उनका इखराज भी, उनका वतन से निकालना भी तुम पे हराम था, और बदरजे ओला उनका कत्ल कर देना भी तुम पे हराम था। लेकिन ये दोनों अहकामात, इन पे तुमने अमल नहीं किया, सिर्फ़ फ़िदिये वाले हुक्म पे गैरत की वजह से तुमने अमल कर लिया। तो अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबी, क्या तुम मानते हो किताब के बाज़ हिस्से को? व तकफ़ुरून बिबाज़िन, और इनकार कर लेते हो तुम किताब के बाज़ हिस्से का। फ़मा जज़ाउ, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये वाला ईमान नहीं होता, ये वाला दीन नहीं होता कि जहाँ अपनी नफसानी ख्वाहिशात हों वहाँ आप बात अल्लाह की कह के मान लें, और जहाँ आपका नफ्स ना माने वहाँ अहकामात को तोड़ दे। इसको ईमान नहीं कहते। जो इस तरह का ईमान लाता है, जो इस तरह की किसी बात को मान लिया, और जिसको माना वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, वो भी अपनी गैरत की वजह से, तो अल्लाह फरमा रहे हैं यूँ नहीं चलेगा। फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु, पस नहीं है बदला जो कोई करे, ज़ालिका, इस तरह, मिनकुम, तुम में से, इल्ला खिज़्युन फ़िल हयाति दुनिया, मगर रुसवाई दुनिया की ज़िंदगी में, व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, लौटाए जाएंगे वो सख्त किस्म के अज़ाब की तरफ। कि जो इस तरह का मामला करते हैं ना, नफसानी ख्वाहिशात को देखते हैं, तो दुनिया में भी अल्लाह उनको रुसवा कुन अज़ाब में मुब्तला करेगा, और आखिरत में भी सख्त किस्म के अज़ाब की तरफ अल्लाह उन्हें लौटाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल, अम्मा, उन आमाल से, तामलून, जो तुम अमल करते हो। कि जिस तरह की तुम्हारी नीयतें, जिस तरह के तुम्हारे काम हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। तो इससे हमें क्या सबक मिला कि हमने अगर कोई नेकी का काम करना है तो भी अल्लाह के रज़ा के लिए, वहाँ नेकी में अपने नफ्स को नहीं लाना कि हमारे नफ्स की ये चाह है तो हम ऐसा कर रहे हैं, या दूसरे लोग मुझे देख करके अच्छा कहेंगे तो मैं ऐसा कर रही हूँ। ना नेकी के मामले में अपने नफ्स को देखना है, तो ना नेकी के मामले में दूसरे लोगों की तारीफ़ात को देखना, तारीफ़ को देखना है, बल्कि खालिसतन नेकी वो है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि खालिस करते हुए अल्लाह के लिए दीन। जो हमारी नेकी काबिल कबूल होगी ही तभी कि उसमें से हमने अपने नफ्स की ख्वाहिश को और दूसरों की तारीफ़ को निकाल देना है, खालिस अल्लाह के रज़ा के लिए। और गुनाह छोड़ने के भी मामले में हम क्या करते हैं, बहुत दफ़ा हम गुनाह इसलिए छोड़ लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें कैसा जानेंगे, कि हम इसको किस तरह समझते हैं और ये हैं किस तरह की। इन
बातों को सोच करके जब हम गुनाह छोड़ते हैं तो ना गुनाह छोड़ने पे हमें सवाब मिल रहा होता है और ना नेकी करने पे हमें सवाब मिल रहा होता है। जब नेकी खालिस अल्लाह के लिए करते हैं और गुनाह खालिस अल्लाह के खौफ से छोड़ते हैं, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह छोड़ने के असबाब भी हमें मुहैया फरमा देते हैं, दोबारा उन गुनाहों में मुब्तला नहीं करते। और नेकी के असबाब भी अल्लाह हमें मुहैया फरमा देते हैं कि नेकी जब काबिल कबूल हो जाती है तो दुनिया में नकदी जो नेकी का इनाम मिलता है ना, नेकी के बाद नेकी की तौफीक मिलती है, नेकी के बाद साथ ही दूसरी नेकी जुड़ी चली आती है। ये कब होता है? जब वो नेकी हमने अल्लाह के लिए की, उसमें से अपना नफ्स भी हटा दिया और लोगों की तारीफ़ भी निकाल ली। जब अल्लाह के लिए की तो वो नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है और उसकी दुनिया के अंदर पहचान और नकदी इनाम ये होता है कि उस नेकी के साथ ही दूसरी नेकी जुड़ी चली आती है। फिर इंसान को नेकी की तौफीक मिलती चली जाती है। जो हमने हदायत की किस्म पढ़ी थी, तीसरी किस्म, कि वो खुला मैदान है, जितना आगे जा सकते हैं हम जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं कि एक नेकी हम ऐसी करेंगे जो काबिल कबूल है, जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है, फिर अल्लाह उस नेकी के बाद नेकी की तौफीक देता चला जाएगा। यूँ हम अपने ईमान में ज़्यादती तरक्की करते चले जाएंगे। और गुनाह भी ऐसे, जब हम अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ेंगे तो अल्लाह गुनाह छोड़ने के हमें असबाब मुहैया फरमा देंगे। जब हम किसी के लिए गुनाह छोड़ते हैं वो गुनाह अंदर से ख़त्म नहीं होता और उस गुनाह के साथ भी मज़ीद गुनाह मिले चले आते हैं। ये आप इन बातों पे तजुर्बा कर लीजिएगा। और जो यहूदी जो थे वो भी तौबा भी कर लेते थे। जब अल्लाह अब कोहे तूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद किया, उन्होंने माफ़ी मांग ली। इसी तरह बिछड़े को माबूद बनाया और माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर लिया। लेकिन उनकी मुआफ़ी कामिल मुआफ़ी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसका अंदर अंदर असर बाकी था। बाकी रहने की वजह से फिर वो दोबारा फंस जाते, फिर सहबारा फंस जाते, फिर उनमें तासुब, हसद, इस तरह के अंदर बीमारियां रहीं और वो उठ नहीं पाई। एक कहते हैं ना, फलां बात की वजह से अगला उठ नहीं पाया। तो इन बातों की वजह से बंदा उठ नहीं पाता। जब भी तौबा करे किसी गुनाह पे, तौबा के अरकान के साथ तौबतन नसूहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देते हैं। हम नेकी देखें, जिस तरह लोहे को मकनातीस खींचता है ना, इसी तरह नेकी को नेकी खींचती है। और बुराई जब अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं तौबतन नसूहा, तो एक रिमूवर होता है ना, रिमूवर के साथ लिखा हुआ मिटाते हैं। अगर रिमूवर ठीक नहीं है तो लिखा हुआ सही नहीं मिटता, उस पर लिखा हुआ दोबारा लिखेंगे तो वो उस तरह पढ़ा नहीं जाएगा, या फिर जो है उसका कामिल फ़ायदा नहीं होता। तो बहरहाल उलाइकल्लज़ीन नश्तरउल हयातद दुनिया बिल आखिरा, ये वही लोग हैं कि ख़रीद लिया इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले। इन्होंने अपनी चालाकी, तासुबबाजी, ये हसद, ये सब कुछ किया, किस लिए किया? दुनियावी अगराज़ की खातर, दुनियावी अय्याशी की वजह से, दुनियावी इन ओहदों की वजह से कि लोग हमारे से मसले पूछ करके कुछ न कुछ जब वो मिल जाती है, आमदनी भी मिल जाती है, लोग भी अच्छा जान लेते हैं। तो इन दुनियावी अगराज़ की खातर इन्होंने आखिरत की नजात छोड़ दी, आखिरत की कामयाबी छोड़ दी। फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, बस नहीं हल्का किया जाएगा इनसे अज़ाब, यानी जो अज़ाब देने वाला हैं अल्लाह हैं, वो इनसे कभी भी अज़ाब को हल्का नहीं करेंगे। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे कि कोई तरफदारी करने वाला इनकी तरफदारी नहीं करेगा। अल्लाह फरमा रहे हैं फिर यहूदियों पे बहुत एहसानात किए अल्लाह ने, लेकिन उनके तासुब की वजह से, उनकी ज़िद्द व अनाद की वजह से, उनके हसद की वजह से अल्लाह की इतनी नामतों से वो फ़ायदा नहीं उठा सके। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वलक़द आतैना मूसल किताबा, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। इन यहूदियों की खातर अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, और सिर्फ़ यही नहीं हुआ, वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और लगातार भेजे, यके बाद दीगरे भेजे, पे दर पे भेजे हमने उनके बाद रसूल, कई बहुत सारे रसूल, बहुत सारे अम्बिया जो है वो यहूदियों में आए। और फिर
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے آئے، اور آخر میں کون آئے؟ یہودیوں میں وآتینا، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں یعنی معجزات عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی ان کی قوت دی ان کو روح القدس کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ سارے انبیاء، ایک نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈھیروں پیغمبر میں نے یہودیوں کے بیچ میں بھیجے، اور یہودیوں کے آخری پیغمبر جو تھے وہ یعنی نصارہ کے، وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی پیغمبروں کو بھی نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن لے کر کے نبی مبعوث ہوئے تو نہ اللہ کے قرآن کو مانا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی دیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید بھی کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیسے ان کی تائید کی؟ کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حمل عیسوی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کے طور پہ ٹھہرے، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم کے ذریعے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دم کے لیے بھیجا، اور انہوں نے دم کیا تو حضرت بی بی مریم جو ہیں ان کے پیٹ میں حمل کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مس شیطانی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا کہ شیطان نے ان کو نہیں چھوا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا تھا، تو مس شیطانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی بہت دشمن تھے، ہر وقت جو ہے ان کو قتل کے در پہ رہتے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے، حتیٰ کہ آخر میں بہت زیادہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھوا لیا۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تائید ہوئی، اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کتنے ذریعے سے؟ ایک حمل عیسوی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ٹھہرا، دوسرا مس شیطانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محفوظ رکھا، اور تیسرا سارے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے حفاظت کے طور پہ، اور پھر آخر میں ان کی شدید مخالفت کی وجہ سے حتیٰ کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھوا لیا۔ آگے ہیں افکلما جاءکم رسول، کیا پس جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی بھی رسول، بما وہ چیز لے کر کے، وہ احکامات لے کر کے، وہ معجزات، وہ کتابیں لے کر کے آئے، صحیفے لے کر کے آئے کہ لا تہوی انفسکم، نہیں چاہ رہی تھی، نہیں پسند کر رہی تھی تمہارے نفس، کہ تمہاری نفسانی خواہشات کے مطابق وہ احکامات نہ ہوتے تو استکبر تم اکڑ جاتے، تم تکبر میں مبتلا ہو جاتے کہ نہیں۔ اب شریعت تو اسے نہیں کہتے نا کہ جو ہماری بالکل نفسانی خواہشات کے مطابق، وہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق دی ہے، الحمدللہ، جیسے فطری طور پہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہماری شریعت ہے، لیکن جو ہماری نفسانی خواہشات ہوں اس کے مطابق سارے احکامات ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہودیوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا کسی کتاب کے ذریعے، کسی معجزے کے ذریعے، تو تمہاری جانیں، تمہارے نفس اس کو نہیں چاہ رہے ہوتے تو تم اکڑ جاتے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر تم کیا کرتے؟ پس ایک جماعت کا تم نے انکار کیا، تم نے جھٹلایا ان کو، فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر ڈالا۔ یہ جماعت کیا؟ انبیاء کی جماعت، کہ بہت سارے انبیاء، جیسے ہم نے پڑھا نا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ،
یکے بعد دیگرے پہ در پہ بھیجے کئی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو ان سارے رسولوں کو ان یہودیوں نے جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل بھی کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی در پہ ہوئے۔ جن کو قتل کیا ان میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جن کو قتل کیا۔ پھر آگے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور البتہ جب آئی ان کے پاس کتاب، ان کتاب یعنی قرآن شریف، اللہ کی کتاب، من عند اللہ، پہلا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ فرما رہے من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کتاب کی، معاہم، جو ان کے پاس ہے۔ پھر تو انہیں مان لینا چاہیے تھا کہ جو تورات ان کے پاس ہے، جس کو وہ مانتے ہیں، اس کتاب کی بھی یہ قرآن شریف تصدیق کرنے والی ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ یہودی کیسے تھے یہ من قبل، پہلے، اس سے پہلے جب کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو تب ان کی کیفیت کیا تھی ان یہودیوں کی؟ یستفتحون علی الذین کفروا۔ یستفتحون کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو معنی بیان فرمایا، اور ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی بیان فرمایا۔ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جو مولانا تقی عثمانی صاحب نے معنی بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ فتح مانگا کرتے تھے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی مشرکین مکہ جو تھے ان کے مقابلے میں یہ یہودی اللہ رب العزت سے جب فتح مانگا کرتے تھے تو یہ قرآن کا واسطہ دے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے کہ اے اللہ، جو کتاب آپ نازل کرنے والے ہیں، جس نبی کو آپ نبی مبعوث کرنے والے ہیں، جو آخری نبی ہوں گے، جو آپ کے محبوب ہیں، کیونکہ تورات میں تو اللہ نے سب واضح کر دیا تھا قرآن کے بارے میں بھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے۔ تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ محبت ہے، تو یہ یہودی جب مخالف قوم کے مقابلے میں فتح طلب کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کو قرآن اور نبی کا واسطہ دیتے تھے کہ اللہ، جو کتاب آپ نے نازل کرنی ہے، جس نبی کو آپ نے بھیجنا ہے، اس واسطے سے ہماری مدد کر دیجئے اور ہمیں فتح یابی کی دولت عطا فرما دیجئے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یستفتحون کا، کہ وہ بیان کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یستفتحون، بیان کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ سے کہتے تھے، باتوں میں ان کو کہا کرتے تھے کہ ہماری تورات کے اندر اللہ رب العزت نے واضح نازل فرما دیا ہے کہ ایک کتاب آئے گی، ایک نبی آئیں گے، جو کتاب ہوگی وہ اللہ کا کلام ہوگا، اور جو نبی ہوں گے وہ آخر الزمان نبی ہوں گے۔ تو یوں مشرکین مکہ سے باتیں کرتے تھے، تو پہلے فتح بھی مانگتے تھے، پہلے باتیں بھی ان کے بیچ میں کرتے تھے تعریف کے طور پہ۔ تو فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس کیا؟ اللہ کے نبی اور قرآن، ما عرفو، جو پہچان لیا انہوں نے، واضح پہچانتے تھے، جانتے تھے، کیونکہ ان کی تورات کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بھی موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوں گے، اس وطن کے بارے میں بھی کہ کھجوروں والا ہوگا، ساری وضاحت تھی۔ تو معرفو، جو پہچان لیا انہوں نے، تو کفروا بھی ہی، انکار کرنے لگ گئے وہ اس کا، پھر انہوں نے مانا نہیں ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ فرما رہے ہیں لعنت ہے اللہ کی ایسے کافروں پر کہ کس طرح سب کچھ میں نے پہلے واضح کر دیا، اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں مان بھی لیا، اور یہ پھر منتظر تھے، یہ پھر لوگوں سے بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر سب کچھ ہونے کے بعد جب میں نے نبی مبعوث کیا، جب میں نے انہیں اپنا کلام دے دیا، تو اس کے منکر بن گئے، پھر یہ لعنت کے ہی مستحق ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ، بہت ہی بری چیز ہے جو خریدی انہوں نے، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی اس کے بدلے انفسہم، اپنی جانوں کو، کہ اپنے آپ کو یہ چیز اختیار کر کے تو اپنا نقصان کر گئے کہ ان یکفروا، یہ کہ انکار کیا انہوں نے، بما، ایسی کتاب کا، انزل اللہ، جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب انکار کیوں کیا؟ کیا وہ پہچانتے نہیں تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں،
بلکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ منکر کیوں بنے؟ بغین، ضد کی وجہ سے، ضدی قوم تھی، ضد کی وجہ سے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جیسے حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے بندے کے دل میں جلن پیدا ہو کہ اس کو کیوں ملا۔ یہ جو کیوں کا لفظ ہے نا، یہ نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا۔ اس لیے حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یوں واقعے کے طور پہ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جہنم کی آگ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا، تو کسی نے کہا کہ یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہو اور آپ کو پرواہ نہیں ہو رہی، تو کہا میں دنیا میں ایک ایسی آگ میں جل چکا کہ اب مجھے جہنم کی آگ کی بھی جلن محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ تو صرف مثال کے طور پہ ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ جو حسد کی آگ ہوتی ہے یہ کتنی سخت قسم کی آگ ہے کہ ساری نیکیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ یہ یہودی جو کامیاب قوم نہیں بن سکی اس حسد کی وجہ سے۔ بغین اللہ نے واضح کر دیا کہ جو میں نے ان کو کلام دیا، نبی بھیجا، اس کے یہ منکر کیوں بنے؟ یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، انہیں سمجھ نہیں ہے، یا وہ سچے نبی نہیں ہے، سچی کتاب نہیں ہے، ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ بغین سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ضد و عناد رکھتے ہوئے، تعصب کی وجہ سے، ایک تعصب کہ پہلے سارے انبیاء ہماری قوم میں نازل ہوئے، یہودیوں یہ کیا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم میں، اور یہ کیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں آ گئے، یہ نبوت ادھر سے ادھر کیوں چلی گئی؟ سارے اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد میں نسل چلی آ رہی تھی انہی میں انبیاء تھے، اور یہ کیا جو آخری نبی آئے، جو سب سے بڑے نبی تھے، جو سید الانبیاء تھے، وہ اسماعیلیوں میں کیسے آ گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آ گئے؟ نبوت ادھر سے ادھر کیوں چلی گئی؟ حالانکہ نبوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی کہ کمانے سے مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ این ینزل اللہ، یہ صاف الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں اصل کیا تھا، یہ نہیں مانتے تھے۔ بہت توجہ سے سنیے گا یہاں الفاظ کہ این یکفروا، یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما، اس کتاب کا، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی۔ کیوں انکار کیا؟ پہلے الفاظ اللہ نے بیان فرمائے، بغین سرکشی کرتے ہوئے، ضد و عناد رکھتے ہوئے، تعصب بازی کی وجہ سے۔ این ینزل اللہ، تعصب کیا تھا انہیں؟ این ینزل اللہ، یہ کہ نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل کو، علی من یشاء، جس پر چاہتے من عبادی، اپنے بندے سے۔ کہ یہ کیا اللہ رب العزت اپنا فضل یعنی وحی، نبوت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے اس کو دے دیتے ہیں، کہ ادھر سے ادھر کو کر دیا اللہ رب العزت نے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہے فباؤ، پس وہ مستحق ہوئے، ان پہ آن پڑا، بغضب، لوٹے، وہ لے کر کے لوٹے غضب کو غضب پر، یعنی اللہ کے غصے کو اللہ کے غصے، یعنی ڈبل ناراضگی۔ ڈبل ناراضگی کیسے؟ ایک غضب اللہ کا ان کے حسد کی وجہ سے، ایک غضب اللہ تعالیٰ کا ان کے کفر کی وجہ سے۔ حسد کی وجہ سے بھی اللہ ان سے ناراض ہوئے کہ یہ کیا حسد ہے کہ کتاب میں نے نازل کی تو تم یہ ہے ایسی باتیں کر رہے ہو، ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مان رہے کہ اللہ رب العزت یہ کیا کہ اپنا فضل جس پہ چاہتے اتار دیتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہٹا کر کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کر دیا اللہ رب العزت نے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ ناراض ہو رہے ہیں نا، پہلے اللہ نے کتنا فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پہ۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کافروں کے لیے جو ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مانتے، جو حسد رکھتے ہیں، تعصب بازی رکھتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ رسوا کن عذاب پورے قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے نا، یہ دو الفاظ جب عذاب کے لیے آتے ہیں تو وہ خالص کافروں کے لیے آتے ہیں۔ اس میں مومن جتنا بھی گناہ گار ہو نا، مومنوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال اللہ نے نہیں کیے قرآن کے اندر۔ ایک کیا؟ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کافروں کے لیے۔ اور عذاب مہین، رسوا کن عذاب،
یہ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت جو گناہگار مومن جہنم میں چلے جائیں گے ان کی رسوائی کے لیے ان کو عذاب نہیں دیں گے، ان کی ستھرائی کے لیے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ گناہوں کی جو گندگی آلودگی اس کو ختم کرنے کے لیے مومنوں کو عذاب دیا جائے گا، رسوائی کے لیے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ان سے ایمان لے آؤ، اب یہاں اللہ ان کے پول کھول رہے ہیں، واضح اللہ بیان فرما رہے کہ یہ یہودی قوم کیسی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، جو کتاب اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالو، وہ صاف الفاظ میں کہتے کہ نؤمن بما انزل علینا، ایمان لائیں گے ہم اس کتاب پہ جو نازل کی اللہ نے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہیں ہم ان کا انکار کریں گے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں وہ، بما، اس کا، وَرَاءَهُ، جو اس کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچی کتاب ہے، جو قرآن ہے وہ سچی کتاب ہے، پہلی بات۔ دوسرا، مصدقا لما معہم، تصدیق بھی کرنے والی ہے ان کتاب کی جو ان کے پاس ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ حق، سچی کتاب ہے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم تورات کو مانتے ہو نا، تم کہتے ہو ہم اپنی کتاب کو مانیں گے باقیوں کو نہیں مانیں گے، تو آپ اس بات میں بھی جھوٹے ہو، کیونکہ آپ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ اگر اپنی کتاب کو مانتے ہوتے تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان سے یہ تو پوچھئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کو مانتے باقی کتابوں کو نہیں مانتے، تو اگر تورات کے ماننے میں سچے ہو، اپنے دعوے میں اگر سچے ہو، تو پھر تمہارے جو اسلاف تھے، تمہارے بڑے تھے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، بس کیوں قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، من قبل، پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو، حقیقت میں اپنی تورات کتاب کو ماننے والے سچی قوم ہو، تو اس میں کیا منع نہیں تھا انبیاء کو قتل کرنا؟ پھر اگر اپنی کتاب پہ مانتے ہو تو آپ اپنی کتاب کے احکامات کی پابندی کیوں نہیں کی کہ اس میں تو منع تھا انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کی تو فرمانبرداری کا کہا گیا اور تم نے انہیں قتل کر ڈالا، تو گویا کہ تم اس کو بھی نہیں مانتے، اس کے ماننے میں بھی تم جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، تمہارے پاس، حالانکہ یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے انہوں نے تو بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں تو نہیں آئے تھے، لیکن اللہ انہیں کہہ رہے ہیں یہاں سے ایک بات یقین کر لیں کہ اللہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے بچھڑے کی پرستش کی ہے، تم نے انبیاء کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے تو نہیں کیا نا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اور اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کی بات میں راضی تھے، ان کی طرفداری کرتے تھے اور انہی کی اتباع میں چل رہے تھے کہ جو ہمارے اسلاف نے کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو جب کسی غلط کام میں ہاں ملائیں گے تو اس میں برابر کے شریک ہوں گے، اسی طرح نیکی میں جب کسی نیکی کے معاملے میں ہاں ملائیں گے تو اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ہم کتنا اپنے بزرگوں کے قصوں میں پڑھتے ہیں کہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جو بندہ یہ اللہ کے گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے خوشی کی نظر ڈال کر کے دل میں یہ سوچ لیتا ہے کہ یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو جتنا اللہ کے کلام پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس کو بھی ثواب ملتا ہے جس نے یہ سوچ لی۔ تو اسی طرح انبیاء کے قتل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی برابر کے شریک ہیں، ہاں ملانے کی وجہ سے۔ آج بھی دیکھیں بڑا شوق رکھتے ہیں بدعات رسومات کو دیکھنے میں، ہم کہتے ہیں ہم بھی دیکھ لیں، ہم کرتے تو نہیں ہیں لیکن ہم دیکھ لیں، اور کتنا دل کے اندر خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کر نہیں رہے،
دیکھنے کی وجہ سے برابر کے ان بدعات میں، ان رسومات میں ہم شامل لکھے جا رہے ہیں اعمال نامے میں۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اچھی جگہوں کا اثر لینا چاہیے اور اچھی جگہوں کو دیکھنے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے، اچھی مجالس اختیار کرنی چاہیے، بدعات اور رسومات والی مجالس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ نظریہ لے کر کے ہم شرکت کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر کے کم از کم اس کے کچھ نہ کچھ بہتری لا سکیں گے، تو پھر تو شامل ہو سکتے ہیں۔ خوشی کے اظہار کے طور پہ وہاں شامل، ان رسومات کی تائید کے طور پہ ہم وہاں شامل نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر کے، یعنی معجزات۔ اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہیں ملی تھی نا، جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، تو وہاں بینات سے مراد کیا ہے؟ ید بیضاء، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ روشن ہو جاتا، اور عصا لاٹھی رکھتے تو وہ سانپ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور دریا کا پھٹنا کہ کس طرح قوم کو لے کر کے نکلے اور پیچھے سے فرعون اپنے متعلقین کے ساتھ آ گیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی ماریں دریا پہ۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے جو 12 خاندان تھے وہ دریا پار کر گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ تو بینات سے وہ معجزات مراد ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد بچڑے کو معبود بنایا، من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ کہ کس طرح تمہارے سامنے دریا بھی پھٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تو روشن ہو جاتا۔ یہ سب بینات تم دیکھ کر کے بھی پھر بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ حقیقی معنوں میں تم بہت ظالم ہو کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو، کہ سچی راہ کی طرف چلتے نہیں ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم تورات کو مانو گے، اس کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارو گے، تو تم نے وہ نہ کیا، اس پہ عمل نہ کیا، تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ پھر کیا کہا؟ خُذُوا، لے لو، ما آتیناکم، جو احکامات ہم نے تم کو دیے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور ہوش سے سنو، توجہ سے سنو، یعنی ان احکامات کو اور مضبوطی سے پکڑو۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے سنا تھا اور نافرمانی کی تھی، پہلے بھی ایسا کیا تھا ہم نے اور اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ڈر کے مارے کہ جب کوہ طور ان پہ مسلط ہو گیا تو زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن دل میں وہ پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وعصینا، مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا، اور ایسا کیوں ہے؟ اب یہاں سمجھیے گا بات، یہاں آج کے دور کے لحاظ سے بہت سمجھنے والی بات ہے کہ دیکھو اس ٹائم بھی کتنا اللہ کو مان رہے تھے، ظاہری بات ہے، کوہ طور اوپر مسلط ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کتنا ہم سے ناراض ہے کہ کوہ طور پہ ہمارے پہ مسلط کر دیا، کوہ طور پہ کو ہمارے پہ معلق کر دیا، بلند کر دیا۔ اس سے پہلے وہ بھی واقعات سنتے پڑھتے آئے تھے پچھلی قوموں کے، ایسا پھر بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی سختی کی جائے کہ مان لو، عذاب نازل ہو جاتا تھا جب کوئی نہیں مانتا۔ قوم عاد میں کس طرح عذاب آیا، سمود میں کس طرح عذاب آیا، اور جو ہے قوم شعیب میں اور قوم لوط میں کس طرح کے عذابات آئے، لیکن اتنا کہ بار بار اللہ انعام دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، حتیٰ کہ ماننے کے لیے کوہ طور کو اوپر معلق کر دیا ہے۔ کتنا اللہ رب العزت ہمارے پہ احسانات کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں، اور پھر اللہ ہم سے ناراض ہیں تو ایسا اب اتنی سختی سے وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ کہا سن لیا، مانیں گے۔ اتنی ضدی، اتنی انتہا ہٹ درمی ان میں کیوں آئی؟ اب دیکھیے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ،
اور پلا دی گئی تھی، یعنی پکی پیوست ہو گئی تھی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. یہ الفاظ بہت سخت ہیں، بکفرہم ان کے کفر کی، یعنی کہ آگے جو بندہ گناہ کرتا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی اثر موجود ہوتا ہے. یہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، کس وجہ سے؟ پیچھے اثر موجود تھا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی یہ وہی بات ہے، اور یہ والا کلمہ ہمیں اپنی ڈائریوں کے اندر لکھ لینا چاہیے کہ ہم اگر پیچھے کوئی اثر چھوڑ آئے وہ اثر ہماری جان نہیں چھوڑے گا، وہ اثر کبھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑے گا. اب ان کے اندر اثر کیا تھا؟ انہوں نے اوپر آیت ہم نے پڑھی نا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح دلائل دیکھ کر کے، معجزات دیکھ کر کے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا. کیوں؟ ان معجزات نے انہیں فائدہ نہیں دیا. کیوں؟ اب سمجھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے ان یہودیوں کے سامنے انہیں کتنی فرعون سے اللہ نے نجات دی، کتنا ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا بنی اسرائیل پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ نے انہیں دیے، اور ید بیضاء کا معجزہ ملا، اور لاٹھی کا سانپ بن جانے کا معجزہ ملا. کس طرح یہ پھنس گئے کہ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے سمیت، اتنا بڑی بادشاہت تھی اس کے پاس، وہ آ گیا، اور یہ تھوڑے سے لوگ تھے اور کچھ بھی اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا کہ اب فرعون سے بچ سکیں. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ معجزہ دیا کہ دریا میں 12 راستے بن گئے. 12 ان کے خاندان تھے، اللہ نے 12 راستے. یہ دریا کا پھٹنا بہت بڑا معجزہ دیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بندہ کتنا خالص ہو جاتا ہے، کتنا سچا سچا ہو جاتا ہے، کتنے اچھے عقیدے والا ہو جاتا ہے، کتنی نیک نیتی والا بن جاتا ہے. لیکن جو انہوں نے دریا پار کیا، دریا کے پار کوئی قوم تھی جو بت پرستی میں مبتلا تھی. اسی وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی مجسم معبود دلوا دیجئے کہ ہم بھی اس کی پرستش کریں. یعنی اس وقت بھی اللہ پہ کامل، اس وقت بھی شرک میں مبتلا ہو رہے کہ ہمیں کوئی مجسم معبود مل جائے کہ ہم اس کی پرستش کر لیں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے انہوں نے توبہ کر لی، لیکن بار بار ایک جگہ سے نکلتے ہیں دوسری جگہ میں پھنستے ہیں، دوسری جگہ سے نکلتے ہیں تیسری جگہ میں پھنستے ہیں. وجہ کیا ہے کہ توبہ کامل نہیں تھے، اس کے جراثیم اندر گناہ کے موجود تھے، پکی سچی توبہ نہیں کرتے، تبھی وہاں سے بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں کتاب دلوا دیجیے اللہ سے کہہ کے ہم عمل کریں گے. وہ ادھر گئے، پیچھے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ ادھر کا جو اثر باقی تھا یہاں آ کے پکڑے گئے. اور یہاں کا جو کچھ تو قتل کر دیے گئے توبہ کے طور پہ، کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ بچ بھی گئے تھے، اور جو بت پرستی میں بچھڑے کی پرستش میں مبتلا نہیں ہوئے انہوں نے بھی ان لوگوں سے اس طرح نفرت نہیں کی جس طرح نفرت واجب تھی. دیکھیں جو غلط بات ہوتی ہے، باطل طریقہ ہوتا ہے، اس سے نفرت کرنا کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. جس طرح حق پہ عمل کرنا واجب ہے اتنا ہی باطل سے نفرت کرنا بھی واجب ہوتا ہے. یہ دونوں کام ضروری ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں کام نہ کیے جائیں تو بھی ہم عقیدے میں اپنے سچے نہیں ہوتے. اب یہ یوں کرتے چلے گئے تو آگے برائیوں میں مبتلا ہوتے گئے، حسد بڑھتا گیا، ضد و عناد بڑھتا گیا، مزید سے مزید تر منکر ہوتے گئے. یہی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ دنیا کے اندر جو نیکی اللہ کے لیے کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے، اس میں اپنا نفس شامل نہ ہو، لوگوں کی تعریف مطلوب نہ ہو، تو وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول بن جاتی ہے، اور دنیا کے اندر نقدی اس نیکی کا انعام، قبولیت کی دلیل، اور اس نیکی کو جو فروغ ملتا ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کھینچی چلی آتی ہے. فما جزاء الحسنۃ
کچھ الفاظ تھے بزرگوں کے بہت اچھے کہ دنیا کے اندر نیکی کا فوراً بدلہ اس کے بعد ملنے والی نیکی ہے، اور دنیا کے اندر گناہ کا فوری ملنے والی جو سزا ہے اس کے بعد بھی ملنے والا گناہ ہے۔ پہلا گناہ معاف نہیں ہوتا، دوسرا معاف نہیں ہوتا، تیسرا چلا آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جو بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی تھی، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، کہ پیچھے انہوں نے بت پرستوں کو دیکھ کر یہ کہا تھا نا کہ ہمیں بھی اس طرح کا معبود دلوا دیجئے، تو ان کے اس جملے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوئے اور اللہ نے انہیں بت پرستی میں مبتلا کر دیا، اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ برا ہے، یأمرکم بِهِ، جو حکم دے رہا ہے تم کو جس بات کا، ایمانکم تمہارا ایمان، کہ تمہارا ایمان جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہے یہ بہت بری باتیں ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، کہ اپنے دعوے کے مطابق وہ مومن ہے نا، اصل میں مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کبھی بھی بری باتوں کا حکم نہیں دیتا، لیکن وہ ہر برا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے کو مومن کہہ رہے ہو، تمہارا ایمان کس طرح کا ہے کہ جو تمہیں بری باتوں کی دعوت دے رہا ہے؟ ایسا ایمان تو نہیں ہوا کرتا جو بری باتوں کی دعوت دے۔ آگے یہ جو آیات ہیں یہ قرآن شریف کے حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے اللہ کے کلام ہونے میں اور قرآن کی حقانیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونے میں یہ 2-3 آیات بہت بڑا ثبوت ہے۔ جس طرح اللہ نے چیلنج کیا تھا نا کہ کوئی اس طرح کی ایک صورت بنا لائے، تو وہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی بھی نہیں بنا سکا، اسی طرح یہ آیات بھی قرآن کے حقانیت کا ثبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن معجزہ ہونے کا ثبوت ہے، اس کے من جانب اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے۔ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خالص من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر کے، کیونکہ یہ کہتے تھے نا آخرت ہماری ہے، ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملنی، جیسے وقالوا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ ایک دعویٰ ان کا یہ تھا، ایک دعویٰ ان کا تھا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ایک دعویٰ ان کا یہ تھا۔ ایک دعویٰ ان کا یہ تھا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اگر چھوئے گی تو چند گنتی کے چند دن۔ تو یہ ان آیات سے اور ان دعووں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ آخرت صرف آخرت کی کامیابی ہماری ہے، یہود و نصارہ کی ہے اور کسی کو نہیں ملنا۔ تو اگر آخرت فرض کریں آپ کی ہے، اللہ کہہ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آخرت اگر تمہاری ہے تو پھر ایک کام کرو، اگر اپنی بات میں سچے ہو، وہ کیا کام کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اگر واقعی وہ اپنی بات میں سچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی تھے، قرآن اللہ کا کلام جھوٹا تھا، تو پھر آپ تمنا کر کے تو دکھاؤ۔ تو اللہ خود فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے کبھی بھی، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ انہیں پتہ ہے یہ آخرت کے منکر تو نہیں ہے نا، انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے آخرت میں آگے بھیجا کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم مر جائیں، کیونکہ مر کر کے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کا کیا کرنا ہے، انجام پانا ہے، تو اس وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا یہ اپنے سارے دعووں میں
جھوٹے ہیں اور اللہ کا کلام سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ واللہ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، البتہ ضرور پائیں گے آپ ان کو زیادہ حریص لوگوں سے علی حیات، زندگی پر۔ سب لوگوں سے زیادہ زندگی پہ حریص یہ ہیں، اتنے حریص ہیں جتنے مشرک بھی نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک لوگ ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں رکھتے، وہ بھی اتنے موت زندگی کی تمنا نہیں رکھتے جتنا یہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہودی اتنی کیوں نہیں رکھتے؟ انہیں پتہ ہے مر کھپ کے بس ختم، لیکن انہیں پتہ ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ انہیں خود پتہ ہے ہم غلط ہیں خود۔ ایک تو ہے کسی کو، ابھی بات یہی ہو رہی تھی نا، معرف، جو انہوں نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے منکر بنے، تو جب یہ جانتے ہیں تو پھر انہیں کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ ہم ظالم ہیں، انہیں پتہ ہے ہم جھوٹے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم غلط کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کی کتاب سچی ہے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود نہ ماننا زیادہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بہت ظالم ہیں، اور یہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ زندگی کی تمنا رکھ رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یود احدہم، پسند کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک، یعنی ان میں کا کوئی ایک، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، اگر عمر دے دی جائے، کاش عمر دے دی جائے اسے، الف سنہ، 1000 سال۔ وہ چاہتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر مل جائے کہ ہم دنیا میں یہ جو اپنی حب جاہ و حب مال میں مبتلا ہے نا، بس ایسی ہی زندگی گزاریں، آخرت میں تو سزائیں ملنی ہیں، ہم آخرت آئے ہی نہ، صدیوں ہم جیتے رہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے وہ بچ سکنے والے عذاب سے اگر وہ لمبی عمر بھی دیے جائیں، وہ عمر دے بھی دیے جائیں اتنی لمبی، پھر بھی یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہزاروں سال جی کر کے بھی پھر مرنا ہے، اور مر کر کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ضرور ہونا ہے، اور پھر وہاں دنیا میں جیسی زندگی گزاری اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ ان ربک لبالمرصاد ہے، اللہ کا قانون ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اسی قانون کے مطابق اللہ کی عدالت کھلے گی اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ بہت دیکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو قلبی امراض ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس طرح کے گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہر گناہ پہ اللہ ہمیں فوری توبہ کی، پہلے تو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہر وقت اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کافرین میں شیطان بھی ہم مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ تو اللہ ہمیں گناہوں سے بچی ہوئی زندگی عطا فرمائے۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ ہمیں توبۃ نصوحا فوری نصیب فرما دے۔ وہ ولی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے نام اعمال ایسا دکھائے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پائے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے ڈر سے ہی گناہ چھوڑنے چاہیے، اور اللہ ہی کی محبت میں نیکی کرنی چاہیے، تاکہ ہماری نیکی بھی قبول ہو، اور اس کے بعد مزید نیکیوں کی اللہ توفیق دے، اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم کسی کے ڈر سے گناہ چھوڑتے ہیں نا، یقین جانے وہ چھٹتے نہیں ہیں، وہ بڑھتے ہیں،
اور جب اللہ کی محبت میں ہم نیکی نہیں کرتے تو اس نیکی کو کبھی بھی دوام نہیں ملتا. نیکی کو دوام تبھی ملے گا جب ہم اللہ کے لیے کریں گے. اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.